اچھا، آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں انسولین ریزسٹنس کے حوالے سے کچھ نئے کانسیپٹس، کچھ نئی ریسرچ آئی ہے۔ بیسیکلی پہلی جو چیزیں تھیں ان سے تھوڑی سی مختلف یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں لو انسولین ہے تو آپ کا میٹابولزم تیز ہوگا، یعنی لو انسولین آپ کے پٹھوں کے لیے اچھی ہے، آپ کے مسلز کے لیے، لیکن اگر ہائی انسولین ہے تو وہ آپ کے مسلز کو ڈسٹروائے کرتی ہے۔ اسی طرح یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ پر ویک 2 سے 3 دفعہ HIIT کر لیں 1 سے 2 منٹ تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ نیچرل فوڈ یوز کریں، لو کارب ڈائٹ یوز کریں، انڈے، مچھلی، پھل، سبزیاں یوز کریں، اور جو پروسیسڈ فوڈ ہے، جو جنک فوڈ ہے اس سے بچیں۔ دیسی کھانے استعمال کریں، دیسی گوشت استعمال کریں، برائلر سے بچیں۔ تو بیسیکلی جو انسولین ریزسٹنس ہے، اگر ہم نے اسے کم کرنا ہے یا اپنی باڈی کا جو فیٹ ہے اسے کم کرنا ہے تو اس میں سب سے زیادہ خطرناک ہے ویسرل فیٹ، یعنی جو ہمارا پیٹ باہر کی طرف نکل آتا ہے یا پیٹ کے ارد گرد چربی بڑھ جاتی ہے، وہ سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے انسولین ریزسٹنس کی۔ تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ کیسے بچائیں گے؟ ویٹ ٹریننگ کریں، اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سادہ غذا یوز کریں، پر ویک 5 دفعہ واک کریں، ایروبک ایکسرسائز کریں، یعنی وہ ایکسرسائز جس سے آپ کا سانس نہ پھولے، اور ویٹ ٹریننگ اس میں سب سے اہم ہے۔ اور آپ کوشش کریں کہ آپ سادہ غذا کھائیں اور ہمیشہ پانی استعمال کریں اور ایکٹیو زندگی گزاریں، سیڈنٹری لائف سٹائل سے بچیں۔ تو اس طرح بیسیکلی آپ انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر بکمین کی بھی ریسرچ ہے، اور اسے فالو کر کے آپ اپنی جو بلڈ گلوکوز ہے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو نئی ریسرچ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی انسولین کو کم رکھا تو وہ فائدہ مند زیادہ ہے۔ بلڈ گلوکوز بھی بہتر ہے، لیکن آپ نے انسولین پر توجہ دینی ہے، اپنی باڈی میں انسولین کو کم رکھنا ہے، اسے ٹریگر نہیں ہونے دینا۔ اور اس سے ریلیٹ کیا گیا کیلریز کو، لیکن کیلریز سیکنڈری تھنگ ہے، نیوٹریشن اچھی ہونی چاہیے لیکن زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ ریسرچ ہے۔